حاصل جنگ اور جنگلی گلابوں کی سرزمین سیاچن۔ سیاچن شاید دنیا کی سب سے مایوس کن جگہ ہے۔ آپ کو اپنے چاروں جانب صرف برف کی چادر نظر آتی ہے، جہاں دور دور تک کسی قسم کی کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اپنے ملک پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ لیے ہزاروں فوجی جب سیاچن پر جاتے ہیں تو وہاں ان کا مقابلہ دشمن کی گولیوں کی بجائے قدرت سے ہوتا ہے۔ سیاچن قراقرم کی برفیلی چوٹیوں پر موجود 3 کھرب مکعب فٹ برف سے بنا ہوا 47 میل لمبا اور تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی سے شروع ہونے والا برف کا وہ جہان ہے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کو چھوڑ کر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گلیشیئر ہے۔ یہاں پر ڈیوٹی ادا کرنے والے فوجیوں کے لیے روایتی تیاری ناکافی ہوتی ہے۔ اس خطے میں موسم اپنی تمام تر سختیاں اور دشواریاں ساتھ لاتا ہے اور عام طور پر یہاں کا درجہ حرارت -10 سے -20 ڈگری رہتا ہے، جبکہ اکتوبر سے مارچ تک ناقابل یقین -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں برفانی طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں اور اپنے ساتھ اوسطاً 40 فٹ برف باری لاتے ہیں۔ اس گلیشیئر پر سالانہ 8 ماہ برف باری ہوتی ہے اور اونچائی کی وجہ سے صرف 30% تک آکسیجن رہ جاتی ہے، جو کہ وہاں پر کام کرنے والے فوجیوں کے مطابق سب سے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ سانس لینا یعنی وہ چیز جو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں، وہی سب سے مشکل کام ہے۔ شہر میں تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ لمبی سانس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اتنی کم آکسیجن میں آرام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاچن پر ڈیوٹی دینے سے پہلے تمام فوجیوں کو مخصوص تیاری سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں انہیں آرمی کے کوہ پیمائی کے سکول میں تربیت دی جاتی ہے اور سیاچن کی آب ہوا کا عادی ہونے کی تیاری کروائی جاتی ہے، اور اصل کوشش ہوتی ہے کہ فوجیوں کو کم آکسیجن میں پوری صلاحیت سے کام کرنے کے قابل بنایا جائے۔ سیاچن پر ڈیوٹی کرنے والے پاکستانی فوجی اپنے کندھوں پر 25 سے 30 کلو وزنی سامان اٹھا کر ہزاروں فٹ بلندی پر سفر کرتے ہیں۔ اس سامان میں آکسیجن کنسٹر، برفانی کلہاڑی، خشک کھانا، رسیاں، خاص جرابیں اور دستانے شامل ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کے لیے برف پر چلنے والے مخصوص جوتے ہی صرف 10 کلو وزنی ہوتے ہیں۔ سیاچن پر کام کرنے والے فوجیوں کو رفتہ برفتہ اونچی چوکیوں پر بھیجا جاتا ہے۔ عام طور پر فوجی ایک چوکی پر 45 دن کام کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں دوسری چوکی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں ایسا کرنا کافی دشوار ہوتا ہے، کیونکہ برفانی طوفان اور تیز جھکڑ سے جان جانے کا کافی خدشہ ہوتا ہے۔ سیاچن کے محاذ پر وقت گزارنے کے بعد اس بات کا واضح اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فوجی جو زندگی سیاچن پر گزارتا ہے، اسے وہ تجربہ کسی اور محاذ پر نہیں مل سکتا۔ معمولی کام جیسے دانت برش کرنا، باتھ روم جانا، شیو کرنا، یہ تمام چیزیں 18,000 فٹ کی بلندی پر کرنا جان جوکھوں سے کم نہیں ہے۔ -20 ڈگری کی سردی میں جلد پر ٹھنڈے پانی لگنے کا مطلب ہے فراسٹ بائٹ، اور اس کا علاج صرف عضو کو کاٹ کر پھینکنا ہے۔ سیاچن پر ایک اور چیلنج کھانے کا ہوتا ہے۔ راشن سال میں ایک دفعہ ملتا ہے، جسے برف میں سٹور کر لیا جاتا ہے، اور وہ کھانے اگر نہ ہی کھائے جائیں تو بہتر ہے۔ دوسری جانب کھانا بنانا ایک الگ امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اتنی اونچائی پر صرف دال گلانے میں اکثر 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ سیاچن پر دشواری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اوپر جاتے ہیں تو تربیت میں بولا جاتا ہے کہ کم ہلو اور آکسیجن بچاؤ، لیکن دوسری جانب 19,000 یا 20,000 فٹ کی بلندی پر آپ ساکت نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس قدر شدید سردی میں خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فوجی کریں تو کیا کریں؟ اس امتحان میں جسمانی بیماریوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ ذہنی حالت بھی ہے، جس کا تذکرہ کم ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں 6 ماہ بعد سیاچن سے واپس آنے والے سپاہی شکور نے BBC کو بتایا کہ انہیں وہاں سب سے زیادہ تکلیف تنہائی سے ہوئی تھی۔ شکور کا کہنا ہے کہ میں نے وہاں 21,000 فٹ کی بلندی پر موجود چوکی پر 3 ماہ گزارے تھے، اور وہاں پر میرے ساتھ 8 اور ساتھی تھے،
آپ ان 8 لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا ایک ایسے خیمے میں کرتے ہیں جہاں بمشکل 4 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس باتیں ختم ہو جاتی ہیں کرنے کو۔ ملتان کے قریب گاؤں سے تعلق رکھنے والے سپاہی شکور نے BBC کو بتایا کہ سیاچن پر جانے کے 2 ہفتے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نیچے نہیں آ سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اوپر چلے گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا، بس افسوس کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے۔ دوستو، تنہائی کے اس ماحول میں فوجی آخر وقت کیسے صرف کرتے ہیں؟ یہی سب سے مشکل ہوتا ہے کہ دن کیسے کاٹیں۔ فوجیوں کے پاس لوڈو ہوتی ہے، تاش کے پتے ہوتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو گانے سنائے جاتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، یا موبائل سے سیلفیاں لے لی جاتی ہیں۔ سیاچن کی چوکی پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ فوجی اپنے تمام راز اور خفیہ باتیں ایک دوسرے کو بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے کرنے کو۔ البتہ کبھی کبھار ان فوجیوں کو خوشیاں منانے کا مواقع ملتے ہیں، جس سے وہ پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں، جیسا کہ کرکٹ ٹیم کا میچ جیتنا وغیرہ۔ اور بس یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کے آسرے پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سارا دن اتھاہ تنہائی کے عالم میں، خون جما دینے والی سردی میں، چاروں طرف برف کی چادر کو دیکھنا اور ایک ان دیکھے دشمن سے لڑنا کچھ اور نہیں، صرف دیوانگی ہے۔